بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وادی اوتاس کے پہاڑوں میں چھپے تیر انداز مجاہدین اسلام کے تازہ حملوں کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مشرک قبائل کی مشترکہ افواج کا سپہ سالار اعظم مالک بن عوف اپنے قریبی رفقا کے ساتھ میدان جنگ سے فرار ہو کر طائف میں قلعہ بند ہو چکا تھا، جبکہ وادی میں لگائے گئے مشرکین کے خیموں میں ان کی عورتیں، بچے اور مال مویشی موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ انہیں کوئی ذکر نہ پہنچائی جائے، بلکہ مالک بن عوف لڑائیوں کے دوران عورتوں اور بچوں کے ساتھ مسلمانوں کے حسن سلوک سے اچھی طرح واقف تھا۔ چنانچہ اس کی جنگی حکمت عملی یہ تھی کہ انہیں ڈال بنا کر مکہ تک پہنچا جائے، لیکن اب وہ سب مسلمانوں کی قید میں تھی۔ بنو حوازن اور بنی ثقیف کے قبائل، ان کے قیدی عورتوں میں ایک بوڑھی خاتون بھی موجود تھی۔ مجاہدین کا ایک دستہ جب انہیں گرفتار کرنے پہنچا تو انہوں نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر وہ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بوڑھی خاتون نے مجاہدین کے تجسس بھرے چہرے پر نظر ڈالی اور پورے اعتماد کے ساتھ اپنی بات دہرائی، میں تمہارے سپہ سالار اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ مجاہدین کا یہ دستہ قریش کے مسلم نوجوانوں اور مدینے کے انصار پر مشتمل تھا۔ سب نے غیر یقینی انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر دستے کے کمانڈر نے بڑی بی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے آخری مرحلے یعنی طائف سے متعلق حکمت عملی کے بارے میں اپنے رفقا سے مصروف گفتگو تھے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ خیمے میں داخل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگی قیدیوں میں ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھائی تھا اور نہ ہی بہن، اس لیے سب حیران تھے کہ یہ کون عورت ہے جو بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس خاتون کو اندر لایا جائے۔ خاتون خیمے میں داخل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب محبت بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے پرجوش لہجے میں بولی، اے اللہ کے رسول، میں آپ کی بہن شیمہ بنت حارث ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی کی یادیں ٹٹولتے ہوئے فرمایا، ہاں، بنی سعد میں میری ایک بہن کا نام شیمہ تھا۔ اسی پر وہ جلدی سے بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ جب ہم لوگ اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر کھیل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیٹھ پر کاٹ لیا تھا، جس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا کے یہ جملے ادا کرتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں حلیمہ رضی اللہ عنہا کے گھر گزرے بچپن کے واقعات یاد آ گئے۔ یہ وہی بہن شیمہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے پھرتی تھی۔ ان کی سنائی ہوئی لوریاں، پیار محبت کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں محفوظ تھیں۔ سامنے کھڑی شیمہ رضی اللہ عنہ کے ایک ہی جملے نے بچپن کے گزرے ہوئے دنوں کے خوشگوار یادیں تازہ کر دیں۔ مکہ کے کالے سنگلاخ پہاڑوں کے عقب میں 50 میل مشرق کی جانب زرخیز باغات، سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان شفاف چشموں کی گنگناتی لہلہاتی بل کھاتی آبشاروں سے مزین ایک حسین وادی طائف کے نام سے معروف ہے۔ یہاں اور اس کے اطراف قبائل عرب کے 2 قبائل آباد ہیں، ایک بنو ثقیف اور دوسرا بنو حوازن۔ یہ دونوں قبائل نہایت طاقتور، بہادر اور جنگجو تھے۔ ان قبائل کی ایک خاص بات ان کی فصاحت و بلاغت میں وہ دیگر قبائل سے ممتاز ہونا بھی تھی۔ یہ لوگ نہ صرف خالص عربی زبان بولتے تھے
بلکہ الفاظ کے تلفظ، ادائی اور انداز بیان کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ چنانچہ شہر کے رؤساء اور شرفاء اپنے نومولود بچوں کو ان قبائل کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ رضاعت کے دنوں میں بچے کھلی آب و ہوا اور خالص ماحول میں بہترین جسمانی تربیت کے ساتھ فصیح و بلیغ عربی زبان بھی سیکھ لیں، جیسا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں تم سب میں فصیح تر ہوں، کیونکہ میں قریش کے خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعد بن بکر کی زبان ہے، جو عرب کے فصحاء مشہور تھے۔ بنی سعد قبیلہ ہوازن کی ایک شاخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رضاعت کے 5 سال بعد بنی سعد میں اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضاعت کے 5 سال بنی سعد میں اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر گزارے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 بہن بھائی موجود تھے، جن کے نام عبداللہ، انیہ، حذیفہ اور حذافہ شیمہ کے نام سے تھے۔ حذیفہ، جو تاریخ میں شیمہ کے نام سے مشہور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 یا 8 سال بڑی تھی۔ شیمہ عربی میں بلند مرتبہ والی کو کہتے ہیں۔ شیمہ کے والد کا نام حارث بن عبد العزہ اور والدہ کا نام حلیمہ بن ابی ذؤیب سعدیہ ہے۔ اماں حلیمہ کے صاحبزادے عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند ماہ بڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تو کوئی بھائی بہن نہیں تھے، اماں حلیمہ کے بچے ہی ان کے رضاعی بھائی اور بہن تھے۔ بچپن کے نہایت قیمتی اور انمول سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بچوں کے ساتھ گزارے، جہاں حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی محبتوں کی تمام پھول اپنے رضاعی بھائی پر نچھاور کر دیے۔ علامہ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تصنیف الصحابہ میں تحریر کرتے ہیں کہ شیمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے رہتی اور لوریاں دے کر سلا دیتی۔ اس لوری کا ترجمہ یوں ہے: اے محمد، اے ہمارے رب، ہمارے لیے محمد کو باقی رکھنا تاکہ میں انہیں بھرپور جوان ہوتا دیکھ سکوں، پھر میں انہیں سردار کے روپ میں دیکھوں۔ اور اے اللہ، ان کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل اور رسوا کرنا، جبکہ انہیں دائمی عزت عطا فرمانا۔ حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا شدید گرمیوں کی ایک دوپہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر لے گئیں۔ اماں حلیمہ کو فکر لاحق ہوئی تو وہ انہیں تلاش کرنے باہر نکلی۔ کیا دیکھتی ہیں کہ شیمہ آپ کو گود میں لیے یہ اشعار پڑھ رہی ہیں۔ ترجمہ: یہ میرے وہ بھائی ہیں جو میری ماں سے پیدا نہیں ہوئے، اور یہ میرے والد اور چچا کی نسل سے بھی نہیں، لیکن میں ان پر اپنے معزز ماموں اور چچا فدا کرتی ہوں۔ اے اللہ، ان کی بہترین پرورش فرما۔ اماں حلیمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اے شیمہ، انہیں اتنی شدید گرمی میں لے کر یہاں آ گئی ہو؟ عرض کیا: اماں جان، انہیں گرمی نہیں لگ رہی، کیونکہ دھوپ سے حفاظت کے لیے ان پر ایک بادل سایہ فگن رہتا ہے۔ جب یہ چلتے ہیں تو وہ بادل بھی چل پڑتا ہے، اور جب یہ رک جاتے ہیں تو بادل بھی رک جاتا ہے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک دوپہر ہم بچے گھر سے دور وادی میں کھیل رہے تھے کہ اچانک 2 نورانی صورت اور لمبی داڑھیوں والے لوگ آئے، جو سفید لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے میرے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر لٹایا اور سینے پر چھری پھیر دی۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر ہم سب بچے چیختے چلاتے گھر کی طرف بھاگے اور اماں ابا کو بتایا کہ کسی نے بھائی کو نعوذ باللہ قتل کر دیا۔ وہ دوڑتے ہوئے اس جگہ پہنچے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں
لیکن چہرہ مبارک کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک دن 2 یہودی راہب ہمارے گاؤں آئے اور ہمارے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے پوچھتے ہمارے گھر تک پہنچ گئے۔ انہوں نے بھائی کو دیکھا تو بولے، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ اماں حلیمہ کو ان کے اس طرح پوچھنے پر کچھ شک سا گزرا۔ بولی، نہیں، میں اس بچے کی ماں ہوں اور یہ ساتھ میں ان کے والد حارث ہیں۔ یہودی نے کہا کہ اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر ڈالتے۔ اس واقعے کے بعد اماں بہت ڈر گئی تھیں، چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ان کی والدہ کے پاس چھوڑیں۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا رہا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے رہے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا کی شادی بنو ثقیف میں ہو گئی تھی۔ اب اتنے عرصے بعد بہن کو قیدی کی حیثیت میں اپنے سامنے دیکھا تو فرط محبت سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بہن کے استقبال کے لیے اٹھے، اپنی چادر زمین پر بچھائی اور انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے بہن بھائی کی محبت کا یہ منظر نہایت حیران کن تھا۔ دونوں دیر تک بچپن کی یادیں تازہ کرتے رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سا مال، چند اونٹ اور دیگر مویشی عنایت فرماتے ہوئے پیشکش کی کہ اگر وہ چاہیں تو مدینہ ہی میں رہیں، لیکن انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش کا اظہار کیا، جس پر انہیں نہایت عزت اور احترام کے ساتھ چند محافظوں کے ساتھ ان کے گھر روانہ کر دیا گیا۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے دوران گرفتار کیے گئے بنو حوازن کے تمام 6000 قیدی رہا فرما دیے اور ان کا مال وغیرہ بھی واپس فرما دیا۔ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔